اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الحدود، حدیث نمبر 6783، اردو ترجمہ۔ چور کا نام لیے بغیر اس پر لعنت بھیجنا درست ہے۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا میں نے ابو صالح سے سنا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چور پر لعنت بھیجی کہ ایک انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے، ایک رسی چراتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے۔ اعمش نے کہا کہ لوگ خیال کرتے تھے کہ انڈے سے مراد لوہے کا انڈا ہے اور رسی سے مراد ایسی رسی سمجھتے تھے جو کئی درہم کی ہو۔ حدیث نمبر 6784، اردو ترجمہ۔ حد قائم ہونے سے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن عینیہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے ابو ادریس خولانی نے اور ان سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے عہد کرو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے اور زنا نہیں کرو گے، اور آپ نے یہ آیت پوری پڑھی، پس تم میں سے جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے یہاں ہے، اور جو شخص ان میں سے غلطی کر گزرا اور اس پر اسے سزا ہوئی تو وہ اس کا کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کوئی غلطی کر گزرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر دی تو اگر اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا اور اگر چاہے گا تو اس پر عذاب دے گا۔ حدیث نمبر 6785، اردو ترجمہ۔ مسلمان کی پیٹھ محفوظ ہے، ہاں جب کوئی حد کا کام کرے تو اس کی پیٹھ پر مار لگا سکتے ہیں۔ مجھ سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا، ان سے واقد بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ہاں تم لوگ کس چیز کو سب سے زیادہ حرمت والی سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اپنے اس مہینے کو۔ آپ نے فرمایا، ہاں کس شہر کو تم سب سے زیادہ حرمت والا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اپنے اس شہر کو۔ آپ نے دریافت فرمایا، ہاں کس دن کو تم سب سے زیادہ حرمت والا خیال کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اپنے اسی دن کو۔ آنس نے اب فرمایا کہ پھر بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، سوائے اس کے حق کے جیسا کہ اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے میں ہے۔ ہاں کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہر مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں پہنچا دیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس میرے بعد تم کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ حدیث نمبر 6786، اردو ترجمہ۔ حدود قائم کرنا اور اللہ کی حرمتوں کو جو کوئی توڑے اس سے بدلہ لینا۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے، ان سے عقیل نے، ان سے شہاب نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان ہی کو پسند کیا، بشرط یہ کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اگر اس میں گناہ کا کوئی پہلو ہوتا تو آپ اس سے
سب سے زیادہ دور ہوتے۔ اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے بدلہ نہیں لیا، البتہ جب اللہ کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو آپ اللہ کے لیے بدلہ لیتے تھے۔ حدیث نمبر 6787 اردو ترجمہ۔ کوئی بلند مرتبہ شخص ہو یا کم مرتبہ، سب پر برابر حد قائم کرنا۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی اسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کی جس پر حدی مقدمہ ہونے والا تھا سفارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ وہ کمزوروں پر تو حد قائم کرتے اور بلند مرتبہ لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا۔ حدیث نمبر 6788 اردو ترجمہ۔ جب حدی مقدمے حاکم کے پاس پہنچ جائے پھر سفارش کرنا منع ہے۔ ہم سے سعید بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عروہ نے بیان کیا، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک مخزومی عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی قریش کے لوگوں کے لیے اہمیت اختیار کر گیا، اور انہوں نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کون بات کر سکتا ہے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ کے سوا جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں، اور کوئی آپ سے سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے آئے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے۔ حدیث نمبر 6789 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا اور چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کاٹو، کتنی مالیت پر ہاتھ کاٹا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہنچے سے ہاتھ کٹوایا تھا، اور قتادہ نے کہا کہ اگر کسی عورت نے چوری کی اور غلطی سے اس کا بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو بس اب داہنا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عمرہ نے بیان کیا، اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ پر ہاتھ کاٹ لیا جائے گا۔ اس روایت کی مطابقت عبد الرحمن بن خالد زہری کے بھتیجے اور معمر نے زہری کے واسطے سے کی۔ حدیث نمبر 6790 اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، ان سے ابن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، ان سے عمرہ نے، اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ 1/4 دینار پر کاٹ لیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6791 اردو ترجمہ۔ ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حسین نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن انصاری نے بیان کیا، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھائی دینار پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حدیث نمبر 6792 اردو ترجمہ۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا،
اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چور کا ہاتھ بغیر لکڑی کے چمڑے کی ڈھال یا عام ڈھال کی چوری پر ہی کاٹا جاتا تھا۔ ہم سے عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حشام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الحدود کی حدیث نمبر 6783 سے 6792 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔